نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے مقام پر آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر پورا اترے۔ ہر مشکل کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خندہ پیشانی کے ساتھ وہ برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پہ پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں تمام جہانوں کے انسانوں کے امام بنانے والا ہوں، جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ حکم میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے، کفر کرنے والے ظالموں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں پڑھی تھیں، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو یعنی کہ مکہ مکرمہ جہاں اب واقع ہے، وہ پہلے بہت ویران اور بیابان ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آباد کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو بھی منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ ہماری آج کی آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 135 تک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرمانبردار بن جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرمانبردار بن گیا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی سوال جواب کے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیا اور فرمایا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا فرمانبردار بن گیا ہوں، میں مسلم بن گیا ہوں۔ آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یعقوب نے بھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی سب انبیاء انہی کی اولاد میں سے تھے، اور بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد تھے۔ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوا؟ یعقوب کی اولاد۔ انہیں وصیت تو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کر رہنے کی گئی تھی، مگر بعد میں بنی اسرائیل نے جو گل کھلائے، ان کا تفصیلی ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہر بات میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں، کتنی سرکشیاں کی ہیں۔ آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق
إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ ایک دفعہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہود سے پوچھا، جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جو اتنے یقین سے کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے تمہیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ پھر جو کچھ یعقوب علیہ السلام نے مرنے کے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا اور جو بیٹوں نے جواب دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا، اور یہود کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ آیت نمبر 134، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اور جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہود سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بے شک تم ان کی اولاد ہو، مگر تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ان کے اعمال ان کے لیے ہیں۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم خود کر رہے ہو، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے جو اعمال تھے، ان کی جو نیکیاں تھیں، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی تھی، اس کا صلہ ان کے لیے ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ ان کی نیکیوں میں تم حصے دار نہیں ہو، اور تمہاری برائیوں میں وہ حصے دار نہیں۔ جس نے جو کمایا ہے وہ اسی کے لیے ذمہ دار ہے۔ آیت نمبر 135، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ ان سے کہیے، بات کیوں نہیں، بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم موحد تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ تو نجات پالو گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور عیسائیوں کا حال تو دیکھیے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلکہ 3 خدا کو مانتے تھے اور مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ملت ابراہیمی سے تعلق نہیں رکھتا، سب کے سب مشرک ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اور وہی ہدایت یافتہ تھے۔ قرآن پاک میں تو صرف مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مسلم ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سمعنا و اطعنا کر لیا۔ تو ہم لوگ کو کہ کہاں سٹینڈنگ ہے، یہ ہمیں غور و فکر اس بات پہ کرنا چاہیے۔ اسی نوٹ پہ ہم آج کا سبق اختتام پہ لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ایسی ہدایت کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور اللہ پاک ہمیں استقامت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔